السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے ہم دعا پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی پیارے بچوں، آج ہم نے نیو چیپٹر سٹارٹ کرنا ہے۔ چیپٹر نیم کیا ہے؟ قصہ حضرت یونس علیہ السلام۔ یہ قصہ کسے کہتے ہیں؟ جی قصہ کہتے ہیں کہانی کو، اور حضرت یونس علیہ السلام نبی تھے۔ پیارے بچوں، آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں 1,24,000 پیغمبر بھیجے جنہیں نبی کہتے ہیں، اور جن پر کتابیں نازل ہوئیں انہیں رسول کہتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ کن پر کون کون سی کتابیں نازل ہوئی تھیں؟ پتہ ہے نا آپ کو؟ اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں پر مختلف نبی بھیجے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں کہ برائی سے بچیں اور اچھائی کی طرف آئیں، اللہ تعالیٰ کا پیغام سنیں، اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، بتوں کی پوجا نہ کریں۔ مگر کیا کرتے تھے لوگ کہ وہ جو نبی تھے ان کی بالکل بات نہیں مانتے تھے، جس کی وجہ سے انہیں عذاب بھی ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کچھ کہانیاں بیان کی ہیں، جیسے حضرت لوط علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، کہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے قرآن پاک میں کہ لوگ کیسے اللہ تعالیٰ کے پیغام سے انکار کرتے تھے اور کیسے ان پر عذاب ہوا تھا۔ اچھا پیارے بچوں، جو حضرت یونس علیہ السلام تھے انہیں دریائے فرات کے کنارے ایک بستی تھی جس کا نام نینوا تھا، وہاں پر بھیجا کہ وہاں پر حضرت یونس علیہ السلام تبلیغ کریں، اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں۔ لوگوں نے کیا کیا کہ ان کی بات ہی کوئی نہ ماننی اور ان کا مذاق اڑانا۔ آخر میں حضرت یونس علیہ السلام نے کہا کہ انہیں ٹائم لمٹ دی کہ اتنے دن ہیں آپ کے پاس، اس کے بعد آپ پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوگا۔ اور کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر وہ بستی چھوڑ دی۔ اب کیا ہوا کہ انہوں نے بستی چھوڑ دی اور بستی والے لوگ تو بہت زیادہ ڈر گئے، پریشان ہو گئے۔ انہوں نے کیا کیا کہ توبہ کر لی۔ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو گناہ کرتے تھے انہوں نے برے کام سارے چھوڑ دیے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور آئندہ سے وہ کام نہ کرنے کا وعدہ کیا۔ اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ ان لوگوں پر سے تو عذاب ہٹ گیا۔ اب جب حضرت یونس علیہ السلام نے بستی چھوڑی تو اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ جب کشتی دریا کے درمیان میں پہنچی تو اچانک جو ہے وہ لہریں پانی کی بہت زیادہ اونچی اونچی آنا شروع ہو گئیں۔ تو ان لوگوں نے خیال کیا کہ اس کشتی میں کوئی ایسا بندہ ہے کہ جو بھاگا ہوا غلام ہے، وہی ہو سکتا ہے، اسی کی وجہ سے اس کشتی میں جو ہے وہ اس طرح لہریں آ رہی ہیں۔ اچھا، جب حضرت یونس علیہ السلام نے یہ سنا تو انہوں نے سوچا کہ بھاگا ہوا غلام تو میں ہی ہوں۔ کہ غلام بھاگے ہوئے اس لیے تھے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر وہ بستی چھوڑ دی تھی۔ اب کیا ہوا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے کہا کہ آپ مجھے کشتی سے اتار دیں تو شاید جو ہے وہ میں اتروں تو کشتی کے لوگ بچ جائیں۔ اب کیا تھا کہ لوگوں نے دیکھا کہ حضرت یونس علیہ السلام کے چہرے پر تو اتنا نور ہے، ان کا دل نہ کیا کہ انہیں اس طرح پھینکنے کو۔ انہوں نے یہ سوچا کہ چلیں ٹھیک ہے، ہم قرہ ڈال دیں۔ قرہ کا مطلب ہوتا ہے کہ پرچیوں پہ نام لکھ کر تو اس میں سے ایک پرچی اٹھاتے ہیں، جس کا نام ہوا اسے ہم دریا میں پھینک دیں گے۔ ایک دفعہ قرہ ڈالا، 2 دفعہ ڈالا حضرت یونس علیہ السلام کا نام، تیسری دفعہ پھر ڈالا، پھر حضرت یونس علیہ السلام کا نام۔ پھر لوگوں نے کیا کیا کہ مجبوراً حضرت یونس علیہ السلام کو دریا میں پھینکنا ہی پڑا۔ جیسے ہی حضرت یونس علیہ السلام کو انہوں نے دریا میں پھینکا لوگوں نے تو ایک مچھلی انہیں نگل گئی، کھا گئی۔ تو کیا ہوا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کافی دن گزارے، اور پھر حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگیں، توبہ کی، اور ساتھ میں انہوں نے، اچھا آپ نے آیت کریمہ کا نام سنا ہوا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں پڑتے رہے، جس کی وجہ سے مچھلی نے انہیں دریا کے کنارے جو ہے وہ اگل دیا کہ انہیں نکال دیا۔ وہ اب کیا تھا کہ وہ مچھلی میں کئی دن رہنے کی وجہ سے نا وہ بیمار ہو گئے تھے اور کمزور ہو گئے تھے۔ پھر کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہاں پر نا ایک بیل اگائی، جس کے پھل کھا کر حضرت یونس علیہ السلام تندرست ہو گئے۔ کافی دن جو ہے وہ لگے تھے انہیں، اور وہ تندرست ہو گئے، اور اس کے بعد وہ دوبارہ اپنی بستی میں گئے، اور بستی والے بہت خوش تھے، کیونکہ جب حضرت یونس علیہ السلام بستی چھوڑ کر گئے تو لوگ بھی پریشان ہو گئے کہ ہم نے تو اللہ تعالیٰ کے نبی کو جو ہے وہ پریشان کیا اور تنگ کیا کہ وہ بستی چھوڑ کر چلے گئے۔ پھر جب حضرت یونس علیہ السلام واپس آئے تو انہوں نے سچے دل سے توبہ کی، اور اللہ تعالیٰ کا پیغام جو حضرت یونس علیہ السلام سنانے آئے تھے دھیان سے سنا، اور ان کے حکم پر چلے، اللہ تعالیٰ کے حکم پر چلے، اور انہوں نے برے کام چھوڑ دیے تھے۔ جی پیارے بچوں، جیسے حضرت یونس علیہ السلام نے توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، جیسے ان کی بستی کے لوگوں نے توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ اچھا ہم بھی تو ہیں نا، ہم سے بھی کتنی غلطیاں ہوتی ہیں، تو ہمیں بھی تو توبہ کرنی چاہیے نا۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ استغفر اللہ پڑھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے بار بار اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ جیسے اگر دیکھیں کہ پینسل سے اگر ہم لکھتے ہیں تو اگر وہ رانگ ہو جائے تو ہم اسے ریز کر سکتے ہیں نا، ایسے ہی استغفر اللہ بھی ہے کہ اگر ہم سے گناہ ہو جائیں تو یہ ہمارا ریزر ہے جو کہ ہمارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اچھا پیارے بچوں، جب آپ نے چیپٹر کی ریڈنگ کر لینی ہے اچھے طریقے سے، جب اسے ریڈ کر لینا ہے تو یہ کویشچنز ہیں، ان کے آنسر آپ نے اپنی نوٹ بک پر لکھنے ہیں، اور یہ جملے بھی ہیں، دھیان سے دیکھ لیں، یہ آپ نے اپنی نوٹ بک پر لکھنے ہیں۔ اللہ حافظ کلاس۔